ایک سیگمنٹ ہم نے کرنا ہے اور بہت دن سے ابھی وی تھنکنگ ٹو انوائٹ ہم. ہی از اے ویری اسپیشل گیسٹ. پینٹر ہیں, اسکلپٹر ہیں, لیکن بڑا ہی نیا, انوکھا اور اچھوتا کام کر رہے ہیں, اور یہ کام آپ دنیا کی سب سے بڑی نمائش میں پیش کیا جائے گا, اور سرٹنلی پاکستان کا نام تو روشن ہوگا ہی, اور تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دیں. اور ایک خدمت دین اسلام کی بھی ہوگی. قرآن پاک کو آپ کو پتہ ہے کہ کاغذ, کپڑے, چمڑے پر تیار کیا جاتا رہا ہے. لوگ صدیوں سے اپنی عقیدت, اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن پاکستانی آرٹسٹ ہیں شاہد رسام, یہ میٹل پر سونے کا پانی چڑھا کر اس کو اسکلپٹ کر رہے ہیں, اور یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ بھی سن کے عجیب لگتا ہے نا کہ اس سے پہلے کیسے کبھی نہیں ہوا, کیونکہ مختلف انداز میں قرآن پاک کے نسخے تیار کیے گئے ہیں. 8.5 فٹ لمبا اور 6.5 فیٹ چوڑا یہ قرآن پاک کا مجسمہ نسخہ ہوگا, جس کو دبئی ایکسپو میں اس سال پیش کیا جائے گا. جی, دبئی ایکسپو 2020 میں اس کو پیش کیا جائے گا. اور شاہد رسام ہمارے ساتھ. It's an honor to have you over, sir. سب سے پہلے تو وہی خیال کیسے آیا, کیونکہ بہت سے ایلیمنٹس اس میں وابستہ ہوتے ہیں نا, ایک حرف کو, ایک لفظ کو نہیں, ایک حرف کو اسکلپٹ کرنا, اس کے مولڈز بنانا, اس کو پھر سونے کا پانی چڑھانا, بڑا ٹیڈیس کام ہے. خیال ایسے آیا کہ میں صادقین صاحب کا, وہ ہمارے استاد بھی تھے, ان کا ایک میورل دیکھ رہا تھا, اسماء حسنہ انہوں نے لکھے تھے, تو مجھے بینگ اے اسکلپٹر یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو کاسٹ کیا جائے. ہم نے, ہمارے ایک دوست تھے بہت بڑے فلنتھراپسٹ, ان سے میں نے ذکر کیا, تو راشد عبداللہ صاحب, تو انہوں نے کہا آپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا جی. تو میں نے جب وہ کیے تو ان کو بہت پسند آیا, اینڈ ہی ایکوائرڈ آل دوز نیمز. تو وہاں سے پھر مجھے خیال آیا کہ وائی ناٹ دا ہول قرآن پاک. پھر میں نے اس پہ ریسرچ شروع کی, تو اندازہ ہوا کہ 1400 سال سے زیادہ کی ہسٹری, اسلامک ہسٹری, اس میں اب تک لکھا گیا ہے, کسی نے بھی وہ نہیں کیا. پھر ایک بینگ اے اسکلپٹر ہمارے یہاں ایک وہ بھی ہے, ایک ٹیبو سا بھی ہے کہ بھئی مجسمہ بنانا حرام ہے یا فلاں چیز وغیرہ وغیرہ, تو مجھے اس کو بھی بریک کرنا تھا. تو اور پھر میرے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کلچر اور کسی بھی پیس آف آرٹ کی لائف کیا ہے. تو تمام وہ میڈیمز جو ایور لاسٹنگ ہو سکتے ہیں اس کا میں نے انتخاب کیا ہے. جیسے میٹل کی جو لائف ہے وہ ہزاروں سال ہے. پھر اس سے پہلے کینوس پہ یہ نہیں ہوا تھا, کاغذ یا کھال کے اوپر لکھا گیا تھا, تو کینوس کو پھر جو رنگوں کا انتخاب کیا, جو ٹیکنیک استعمال کی, وہ گلیزنگ ٹیکنیک ہے. جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنے سے, کیونکہ ایکسپیریمنٹیشن ہی ہوئی, ایک ایونیو کھل گیا ہے کہ جہاں اور طریقوں سے بھی یہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. صرف وہی نہیں بلکہ دیکھیں آرٹ میں پاسبلٹیز تو ہمیشہ رہتی ہیں, اور ہر روز ایک نیا دروازہ کھلتا ہے کسی بھی انوینشن میں یا کسی بھی کریٹو پروسیس کے اندر. تو اس میں بھی وہ یہی ہے. لیکن اس میں جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اس کی لائف بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو اس کی لائف ہزاروں سال ہے. اچھا. اور انیشیلی میں اپنے جو اس کے شروع کے چند صفحات تھے وہ اس میں بہت وقت لگا. اچھا, کتنے پیجز, 550 پیجز سرٹنلی آپ نے تیار کرنے, کتنے تیار ہو چکے ہیں؟ اینڈ یہ دبئی ایکسپو والی ایپیسوڈ کیسے ہوئی؟ You sent them pictures or videos, or they got in touch with you somehow, انہیں پتہ لگا کہ جناب پاکستان کے یہ آرٹسٹ ہیں جو ایک, کیا پاکستان سے ہی آپ کو کیا گیا؟ پاکستان کے اپنے کافی بڑے بزنس مین دوست ہیں اور آرٹ لور ہیں, عرفان مصطفیٰ صاحب, انہوں نے اپنے جب دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے دیکھ کے, اینڈ ہی آرگنائز آل دیس تھنگس کہ دبئی میں کس طریقے سے ایکسپو میں. اور کتنے پیجز تیار ہو گئے شاید اور اس کے چند صفحات ہوئے, ابھی تو ہم اس کا ایک حصہ وہاں پہ وہ کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو بہت اہم بات ہے, اس طرح کی چیز ون مین شو نہیں ہے, ہوتا ہے. تو میں نے جب چند صفحات میں مجھے بہت وقت لگا, تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی, میں آرٹس کاؤنسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ کا پرنسپل بھی ہوں, تو پوری ایک ٹیم ڈیولپ کی, سب کو ٹرین کیا, اور اب ماشاء اللہ جو ہے ہمارے پاس مور دین 200 آرٹسٹ ہیں. دے آر ورکنگ آن دیٹ, اور نیکسٹ 4-5 ایئرز میں اٹ ول بی کمپلیٹ. یعنی اس کو 5 ایئرز لگیں گے. اچھا, سو وین اٹ از کمپلیٹڈ تو پھر اس کی کیا ڈسپلے ہوتا ہے, مطلب واٹس دا انٹینشن ود دیٹ؟ اس کے اوبیسلی ڈسپلے ہوگا, اور یہ چونکہ اتنی ایک اپنے دنیا کا سب سے بڑا قرآن کریم اور اپنے ویری یونیک سارٹ آف پیس آف آرٹ ہے,
تو یہ کسی میوزیم میں ڈسپلے ہوگا، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ آ کے اس کو دیکھیں اور اس کو نہ صرف یہ کہ صرف روحانی اپنے انداز میں اس کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو آرٹ اور کلچر کا جو ایلیمنٹ ہے، ایبسلیوٹلی وہی میں کہتی ہوں مہارت تو اس کی ہے. when I look at the colors, گہرا نیلا اور پھر ہلکا نیلا, you know the selection of colors is so important in anything, اور اس کے اوپر گولڈن سے لکھا جانا ہے تو اٹھے بھی اور وہ آنکھوں کو بھلا بھی لگے. یہ اس کے پیچھے کتنا اور بہت سے کلرز یوز ہوئے تھے پہلے. نہیں، اس کے رنگوں کا انتخاب جو ہے بہت نیچر کے ساتھ ہوا ہے میرے ساتھ. میں چونکہ سی لور ہوں، عشق ہے مجھے سمندر سے، تو میں اپنی بالکنی میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا، تو مجھے لگا کہ اپنے قرآن کریم جو ہے وہ سمندر ہے اور وہ آسمان ہے، تو اس میں وہی رنگ ہونے چاہیے جو سمندر اور آسمان میں ہونے چاہیے. سملرلی اب اس کو سجانے اور سنوارنے کا کام آیا تو پھر میں چونکہ اپنے پتھروں سے بھی مجھے عشق ہے، تو پھر میں نے ان رنگوں کا انتخاب کیا جو ہمارے پریشیس اسٹونز میں پائے جاتے ہیں، لائک روبی، ایمرلڈز، بالکل سفائر، وہ سارے رنگ اس میں استعمال کیے. تو اس نے اس کو بالکل اچھا، یہ بائی انٹینشن نہیں ہوا، یہ قدرتی طور پہ چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی چلی گئیں اور اس طرح سے یہ چیز بنتی چلی گئی. زبردست. سو پیپل ہو آر لکی انف ٹو گو ٹو دبئی ایکسپو 2020، تو وہ آپ کا یہ جو آرٹ، میں اس کو جسٹ فار دا سیک آف اٹ کہوں گی کہ یہ وٹنس کر سکتے ہیں، یہ وہاں دیکھ سکتے ہیں. اور ہم ریکویسٹ کریں گے شاہد صاحب سے کہ whenever he feels comfortable، پاکستان میں بھی آرٹس کاؤنسل میں، لاہور، کراچی، کہیں بھی آپ اس کی نمائش جو بھی چند اس کے سیمپلز ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، اور اس کو ہم ضرور کور کریں گے کیونکہ ہم بڑے امپریس ہیں. اس میں ایک بات اور آپ کے اس جیو کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہوں گا. دیکھیے دنیا میں تاریخ یہ ہے، اس طرح کے جتنے بڑے کام ہیں وہ گورنمنٹ کی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نہ صرف آرٹ بلکہ بقول یوسفی صاحب کے یہاں تو ڈاکو بھی پینٹنگ نہیں لے کے جاتے. تو یہاں پہ ایک پوری دنیا میں اس وقت ایک انٹرنیشنل نیوز بنی ہوئی ہے، دبئی کی ہائی لائٹ ہے یہ، بالکل یہ ہائی لائٹ ہے. اور اب ہماری جو ہے اپنے حکمران جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے ہمیشہ کی طرح سے سو رہے ہیں، وہ لا علم ہیں اس سارے معاملے سے. ویسے بائی دی وے یہ جو کام کرنا چاہتے، مطلب ہے کہ دنیا اٹھا کے ہمارے جیمز کو لے جاتی ہے اور ان کا کام دنیا کے سامنے رکھتی ہے اور ہم خود نہیں اس کو ریکگنائز کرتے. ایکچولی کین آئی جسٹ آلسو سے کہ دبئی ایکسپو 2020 کا جو پیویلین، پاکستان پیویلین بنا ہے، دیٹ از آلسو اے پیس آف آرٹ. تو وہ بھی اگر آپ اس کی آن لائن تصویریں دیکھیں تو ہائی لائٹ قرآن کریم کا. شاہد رسام صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ادھر آنے کا.